آج کل ہمارا نوجوان کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا ہوا تھوڑی سی انگلش بولنا اس کو آ جاتا ہے، تو ہمارا سادہ مولوی جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، جس بیچارے کو انگلش اتنی خاص سمجھ میں نہیں آتی، وہ جو مسجد کا امام ہے نا سادگی میں رہنے والا، وہ اس کی نظر میں جاہل ہے، کہتا ہے کہ اس کو تو انگلش لینگویج ہی نہیں آتی۔ تو ہم ویل ٹرینڈ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انگلش لینگویج بھی آتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ٹھیک ہیں، یہ غلط ہیں۔ علماء، بڑے بزرگ، اس کے اساتذہ اس کو کہتے ہیں یار فلاں بندے کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، فلاں بندے کو نہ سنا کرو، کہتے ہیں نہیں آساں تو جناب صحیح گلاں لے لیندے ہیں نا، باقی اودیاں گلاں وہ جانے تے اللہ جانے، سانوں دے نال کوئی غرض نہیں، ہم تو اس سے صرف اچھی بات لیتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، اگر اچھی اور بری، صحیح اور غلط میں تم فرق کرنا جانتے ہوتے تو تم اس کے پاس جانے کے محتاج نہ ہوتے، تم اس کو سننے کے محتاج نہ ہوتے۔ اس کے پاس جانے اور اس کو سننے کے محتاج ہو، یہ دلیل ہے کہ تم صحیح اور غلط کے اندر فرق نہیں کر سکتے۔ اور جو بڑے کہتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی بات سن بھی لینی چاہیے، بڑے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ گلا خراب ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آپ نے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، کولڈ ڈرنک آپ نے استعمال نہیں کرنی، آپ مان لیتے ہیں اس لیے کہ آپ کی نظر میں وہ ایکسپرٹ ہے، لیکن آپ نے اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، علماء کو ایکسپرٹ سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت جانتے ہیں، وہ خود تمہیں صراط مستقیم پر کیسے لائے گا جو خود رائے راستے بھٹکا ہوا ہے۔ اگر صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس رستے پر چلنا چاہتے ہو، تو پھر ان کو ڈھونڈو جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر کے اندر خلاصہ پیش کر دیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں برے بندے دی او صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاوے چھنگ چھنگ بئیے پر چھڑکاں پین ہزاراں، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے بھلے اون ہزاراں۔ میاں صاحب کا کلام صرف جو ہے وہ دکھ کے موقع پر لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے یہاں فوتگیاں ہوتی ہیں تو نعت خان سپیشل میاں صاحب کے صرف وہ کلام جو والدین کے بارے میں، جو جدائی کے بارے میں، جو مرنے والے کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں، موت کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں، سپیشل وہی اشعار یاد کر کے آئیں گے۔ کیوں؟ اس سے جو بندہ ہے نا اس کا غم تازہ ہوتا ہے۔ بھئی ہم تو آئے تھے اس بندے کو دلاسا دینے کے لیے، اس کو تلقین کرنے کے لیے، یار صبر کرو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ادھر آ کے اور رلایا جاتا ہے اور ان کے غم کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو میاں صاحب کا کلام اس لیے نہیں ہے، اس کے اندر بڑی جو ہے وہ ہدایت کے کلمات ہیں، بڑے موتی ہیں اگر ان کو سمجھا جائے، والدین کی عظمت کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صوفی کامل، ایک ولی کامل تھے، انہوں نے ایک جملے کے اندر، ایک شعر کے اندر یہ پوری تقریر کا خلاصہ انہوں نے پیش کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں۔ آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے تو لوہار کی دکان دیکھی نہیں ہے، ان بچوں نے دیکھی کوئی نہیں، ان کو کیا پتا لوہار کیا ہوتا ہے، کیسے اس کے پاس جاتے تھے، بھٹی کے اوپر جو ہے وہ رکھتا تھا لوہے کو، ہماری کلاڑی وغیرہ کو گرم کرتا تھا، کیسے اس کے اوپر ہتھوڑا مارتا تھا، اس کو سیدھا کرتا تھا۔ تو آج کل کے نوجوانوں کو میں میاں صاحب کا یہ شعر سمجھاتا ہوں اس نظریے سے، جویں دکان ویلڈر، جویں دکان لوہاراں کی جگہ میں کہتا ہوں جویں دکان ویلڈر۔ بھائی تساں لوہار تے نہیں ویکھے آ، ویلڈر تے ویکھے آ نا، ویلڈر کو تو جانتے ہو نا، ویلڈر کی دکان تو آج کل جگہ جگہ ہے۔ تو جب ویلڈر کی دکان پہ کبھی نہیں بھی گئے ہو، کوئی کام نہیں بھی ہے، گزرتے ہوئے تو دیکھتے ہو نا وہ کام کر رہا ہے تو چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، وہ جب کام کر رہا ہے لگاتا ہے وہ اپنی مشین تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، دیکھ نہیں سکتا بندہ اس کو۔ تو میاں صاحب نے اس لیے فرمایا جویں دکان لوہاراں، لوہار کی دکان پر، ویلڈر کی دکان پر جب جا کر بیٹھو گے، تم کپڑے جتنے مرضی بچانے کی کوشش کرو، کوئی نہ کوئی چنگاری آ کر تمہارے کپڑوں کو سوراخ ضرور کر دے گی۔ یہی مثال ہے برے بندے دی صحبت، برے بندے کی صحبت، بد عقیدہ کی صحبت، بد عقیدہ کو سننا۔ آپ لاکھ کہیں کہ میں جو ہے وہ صحیح بات لوں گا، بری بات کو میں چھوڑ دوں گا، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا جملہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات آئے گی
جو آپ کے ایمان کے اندر سوراخ کر کے چلی جائے گی، جو آپ کے ایمان کی بربادی کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، جتنا مرضی بچیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ ہی جائے گا، نہیں تو آنکھوں کو کم از کم نقصان ضرور ہوگا اس کی طرف دیکھنے سے۔ اور چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، اتار خوشبو بیچنے والا، اس کی دکان میں چلے جاؤ، جا کر وہاں پر بیٹھو، سودا پاویں لئیے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں، آپ اس سے کوئی خوشبو لو یا نہ لو، کوئی سینٹ لو نہ لو، اور بندے آ رہے ہیں، وہ آ کر چیک کر رہے ہیں، وہ آ کر خوشبو لے رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی سودا نہیں لیا، لیکن آپ کو تو خوشبو آ رہی ہے، آپ کو تو خوشبو آ رہی ہے۔ یہی ہے اچھے بندے، صراط مستقیم پر چلنے والے، صحیح عالم دین، ولی کامل کی صحبت کے اندر بیٹھنے کا فیض، کہ فرمایا اس کے پاس بیٹھو گے، تم جس سے کچھ لو یا نہ لو، باقاعدہ جا کر تعلیم مدرسے میں پڑھو نہ پڑھو، کسی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس بیٹھو گے، کوئی نہ کوئی فیض تمہیں بھی مل جائے گا۔ اولیاء کاملین کی باطنی نگاہ تم پر پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی رشد و ہدایت کے انوار کو منور فرما دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحبت سوچ کر لگائیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تم سوچ کر دوست بناؤ کہ تم اپنے دوست کی سیرت پر ہوتے ہو۔ ہر بندے کے ساتھ دوستی بھی نہیں، کیونکہ دوست کا اثر ہوتا ہے، جس انداز میں دوست گفتگو کرتا ہے آہستہ آہستہ وہ اس کے اثرات اس پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گھر جاتا ہے وہی جملہ جو دوست سے سنا ہوا ہے وہی دہراتا ہے۔ تو برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں چھنگ چھنگ بئیے، چھڑکاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔